بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے نام سے کون مسلمان ہوگا جو واقف نہ ہوگا؟ یہ وہ صحابی ہیں جو آپ علیہ السلام سے بے حد محبت کیا کرتے تھے۔ جب آپ علیہ السلام کا وصال ہوا اور آپ نے اس دنیا سے پردہ فرمایا تو یہ مدینہ کی گلیوں میں روتے پھرتے تھے۔ جب ان سے مدینہ میں نہ رہا گیا تو انہوں نے مدینہ کو چھوڑ دیا اور ملک شام میں جا کر رہنے لگے۔ ایک مرتبہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلال، یہ کیا بے وفائی ہے کہ تم ہم سے ملنے بھی نہیں آتے؟ یہ سنتے ہی حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی آنکھ کھل گئی۔ انہوں نے اسی وقت اپنی بیوی کو جگایا اور کہا کہ میں اسی وقت بس رات کو ہی سفر کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ اپنی اونٹنی پر روانہ ہوئے۔ مدینہ طیبہ پہنچے تو سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر سلام پیش کیا۔ اس کے بعد مسجد نبوی میں نماز پڑھی۔ دن ہوا تو صحابہ کرام کے دل میں خیال ہوا کیوں نہ آج ہم حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی اذان سنیں۔ چنانچہ کئی صحابہ نے ان کے سامنے اپنی خواہش کا اظہار کیا، لیکن انہوں نے انکار کر دیا کہ جی میں نہیں سنا سکتا کیونکہ میں برداشت نہیں کر سکوں گا۔ مگر ان میں سے بعض حضرات نے حضرات حسنین رضی اللہ عنہما سے کہہ دیا کہ آپ بلال رضی اللہ عنہ سے فرمائش کریں۔ ان کا اپنا بھی دل چاہتا تھا۔ چنانچہ شہزادوں نے فرمائش کی کہ ہمیں اپنے نانا کے زمانے کی اذان سننی ہے۔ اب یہ فرمائش ایسی تھی کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے لیے انکار کی گنجائش بالکل نہیں تھی۔ چنانچہ یہ دوسرا موقع تھا جب حضرت بلال رضی اللہ عنہ اذان دینے لگے۔ جب انہوں نے اذان دینا شروع کی اور صحابہ کرام نے وہ اذان سنی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سنا کرتے تھے تو ان کے دل بے قابو ہو گئے، حتیٰ کہ گھروں کے اندر جو مستورات تھی جب انہوں نے وہ آواز سنی تو وہ بھی روتی ہوئی اپنے گھروں سے باہر نکلی اور مسجد نبوی کے باہر ہجوم لگ گیا۔ عجیب بات یہ تھی کہ ایک عورت نے اپنے بچے کو اٹھایا ہوا تھا اور وہ چھوٹا سا بچہ اپنی ماں سے پوچھنے لگا، اماں، بلال تو کچھ عرصے کے بعد واپس آ گئے، یہ بتاؤ نبی کریم کب واپس آئیں گے؟ اس بات کو سن کر صحابہ کرام مچھلی کی طرح تڑپ اٹھے۔ یہ محبت تھی۔ جب دل میں بلالی محبت ہو تو پھر اللہ رب العزت راستے ہموار کر دیا کرتے ہیں۔ کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں میں بھی صحابہ کرام جیسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت پیدا فرمائے۔ آپ علیہ السلام کی سنتوں اور آپ کے طریقوں کو اپنی زندگی میں داخل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔